يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اسلامی زندگی گزارنے اور اعمال میں الہیت پیدا کرانے کے لیے دین اسلام نے جن بنیادی عقائد کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے اور جن عقائد کو مرد مسلمان کے دل و دماغ میں راسخ بنانا چاہا ہے، ان عقائد کے سلسلے میں میں نے مسئلہ توحید، قلب الہی اور نبوت کے بارے میں اپنے معروضات آپ کے سامنے پیش کیے. آج یہ گزارش کرنا ہے کہ عقیدہ امامت انسان کی زندگی میں اور زندگی کو اسلامی بنانے میں کتنا بڑا دخل رکھتا ہے، اور اس بنیادی عقیدے کے بعد انسان کی زندگی میں کیسا تغیر اور انقلاب پیدا ہوتا ہے. ہمارے یہاں شاید زندگی کے بہت سے موضوعات ایسے ہوں جو اکثر اوقات زیر بحث نہیں آتے ہیں اور مذہبی اجتماعات میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ امامت ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے جملہ مذہبی اجتماعات کا مرکزی نقطہ ہے اور جس کے گرد ساری بحثیں گھومتی رہتی ہیں. اس کا تذکرہ سال بھر ہوتا رہتا ہے اور شاید ہی کوئی اجتماع یا کوئی خطیب ایسا ہو جس کی گفتگو میں کسی نہ کسی مناسبت سے یہ تذکرہ نہ آ جائے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات جو انتہائی حیرت انگیز بھی کہی جا سکتی ہے اور افسوسناک بھی کہی جا سکتی ہے کہ ایک ایسا موضوع جس کا تذکرہ سال بھر ہوتا رہتا ہے، ہر اجتماع میں ہوتا رہتا ہے، ہر محفل اور مجلس میں ہوتا رہتا ہے، آج بھی نہ جانے کتنے افراد ایسے پائے جاتے ہیں عوام میں بھی اور خواتین میں جن سے اگر پوچھا جائے کہ خود عقیدہ امامت کے معنی کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ امام کتنے ہیں
یہ سب کو معلوم ہے پہلا امام کون ہے اور آخری امام کون ہے. یہ سب کو معلوم ہے کہ پہلے امام کے معجزات کیا ہیں اور آخری امام کی غیبت کی کیفیت کیا ہے. لیکن بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امام کون ہے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ امامت کیا ہے. اگر یہ طے ہو جائے کہ امامت کیا ہے تو امام طے ہونے میں کوئی ضرورت نہیں. لیکن جب مسئلہ امامت ہی واضح نہ ہو، امامت کے معنی ہی کسی کو نہ معلوم ہو، امامت کا تصور ہی اسلامی کسی کے ذہن میں نہ ہو، تو جیسے جیسے عقیدے کا مفہوم دھندلا ہوتا جائے گا ویسے ویسے افراد کے ادعا اور دعوے بڑھتے جائیں گے. اگر انسان نے خدا کو پہچان لیا ہوتا تو پتھر کبھی خدا نہ بنتے، درخت کبھی خدا نہ بنتے، چاند سورج ستارے کبھی خدا نہ بنتے. مگر چونکہ دور جاہلیت میں خود خدائی کا تصور واضح نہیں تھا، لہذا اسی ایک خدائی کو کبھی پتھروں پر منطبق کر دیا گیا، کبھی درختوں پر منطبق کر دیا گیا، کبھی پہاڑوں پر منطبق کر دیا گیا، کبھی چاند سورج پر منطبق کر دیا گیا. ورنہ اگر معلوم ہوتا کہ خدا کس کو کہتے ہیں تو کوئی صاحب عقل ہوتا جو اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے پتھر کو خدا کہتے تھا. اگر یہ معلوم ہوتا کہ خدا کے معنی کیا ہیں تو کوئی اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا کہہ دیتا. یہ سب خدا بنے ہی اس لیے تھے کہ خدا سب جانتے تھے، خدائی کوئی نہیں جانتا. یہ سب جانتے تھے کہ خدا ہونا چاہیے، بغیر خدا کے قوم زندہ نہیں رہ سکتی، بغیر خدا کے عقیدہ نہیں بن سکتا، بغیر خدا کے مذہب نہیں بن سکتا، بغیر خدا کی جماعت تیار نہیں ہو سکتی. مگر خود خدا کہتے کس کو ہیں، خدا ہوتا کون ہے؟ کیونکہ یہ تصور ذہن میں نہیں ہے. لہذا سمجھے ایک خدا بہرحال چاہیے، چاہے وہ ہم کو بنائے چاہے ہم اس کو بنائیں. ایک خدا بہرحال درکار ہے، چاہے وہ ہمارا خالق ہو چاہے ہمارا مخلوق ہو. اس لیے وہ مسکین ہے جو اپنے مخلوق کو بھی خدا سمجھتا ہے، جو اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بنائے ہوئے پتھر کو بھی خدا سمجھتا ہے. یہ کیوں؟ فقط نتیجہ اس بات کا ہے کہ خدا کا عقیدہ اس کے ذہن میں ہے، خدائی کا تصور اس کے ذہن میں نہیں ہے. سرکار دو عالم کا سب سے پہلا فریضہ اور سب سے پہلا کارنامہ یہ تھا، اور سارے انبیاء کا کارنامہ یہ تھا، خدا نہیں منوانا ہے. خدا تو قومیں مان رہی ہیں، اتنے مان رہی ہیں کہ عقیدے کو کچھ کم کرانا ہے. انبیاء خدا منوانے نہیں آئے ہیں، خدا تو اس سے منوایا جائے جو نہ مانتا. یہ تو اتنے زیادہ مانتے ہیں کہ ان سے سینکڑوں کے حساب سے کم کرانا ہے. یہ 360 365 خداؤں کے ماننے والے ہیں، ان سے 100 نہیں 200 نہیں 300 نہیں، ان سے سب کم کرانا ہے. تو خدا منوانا کوئی کام نہیں ہے، خدائی سمجھا دینا ہنر ہے. خدائی کا صحیح تصور پیدا کرا دینا ذہنوں میں یہ ہنر ہے. جس دن یہ تصور پیدا ہو جائے گا مسئلہ خود ہی واضح ہو جائے گا. قرآن مجید کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں اور یہ واقعات ہمیشہ آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. خدا تو نمرود بھی تھا، تو اگر اس دور میں خدائی کا کوئی عقیدہ نہیں تھا تو نمرود خدا کہتے تھا. نمرود اپنے کو بادشاہ نے خدا کہتا ہے. اس کے معنی کہ خدائی تھی، خدا ماننے والے تھے، خدا تھے، نمرود بھی خدا تھا. مگر جب جناب ابراہیم کا مقابلہ نمرود کا ہوا تو گفتگو میں یہ مسئلہ میرے بحث نہیں آیا کہ خدا کون ہے. توجہ کریں، مسئلہ یہ نہیں کہ خدا کون ہے، مسئلہ یہ کہ خدا کیسا ہے. جب یہ طے ہو جائے گا خدا کیسا ہے تو خود ہی طے ہو جائے گا نمرود خدائی کے قابل نہیں. اسی لیے جناب ابراہیم نے اپنے خدا کے اوصاف بیان کیے. ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا وہ ہے جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے. اب آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ نمرود نے جو اس کے امکان میں تھا وہ طریقہ کار اختیار کیا، ایک بے گناہ کو مار دیا، ایک گنہگار کو آزاد کر دیا. کہا دیکھا آپ نے موت و حیات ہمارے اختیار میں ہے. وہ مرنے جا رہا تھا اس کو زندہ چھوڑ دیا، یہ زندہ رہنے والا تھا اس کو مار دیا. یعنی ایک نیا انکشاف ہوا. یہ معلوم ہے کہ خدائی کے معنی تو خیر جانتا ہی نہیں تھا، موت و حیات کے معنی بھی نہیں جانتا. جو قیدی کے رہا کرنے کو زندگی دینا کہتا ہو، جو مجرم کے مار دینے کو موت، جو بے گناہ کو مار دینے کو موت دینا کہتا ہو، یہ بیچارہ ایسا خدا ہے جو نہ خدائی کے معنی جانتا ہے اور نہ موت و حیات کے اختیار کے معنی جانتا ہے. لہٰذا خلیل اللہ نے سلسلے بیان کو اور آگے بڑھا دیا. اب ایسے جاہل سے کسی علمی مسئلے پر بحث کرنے کا فائدہ کیا؟ جو احیاء اور اماتہ نہ جانتا ہو، موت و حیات دینا نہ جانتا ہو، اس سے کسی فلسفے پر بحث کرنے میں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
جب کوئی معقولات نہیں سمجھتا ہے تو اس کے سامنے محسوسات پیش کی جاتی ہیں. میں اس موضوع سے گزر چکا ہوں، مجھے وقت نہیں کرنا ہے. جب کوئی انسان معقولات نہیں سمجھتا ہے تو اس کے سامنے محسوسات کو رکھا جاتا ہے. پہلے معقولات سمجھائے جاتے ہیں جب عقل کام نہیں کرتی ہے اور معقولات کو کوئی نہیں سمجھتا ہے تو محسوسات سامنے رکھے جاتے ہیں. اب تو سمجھ میں آ جائے گا. پہلے موت و حیات کو سمجھایا، جب دیکھا یہ بیچارہ موت و حیات سمجھنے کے قابل نہیں ہے تو خلیل اللہ نے کہا میرا خدا وہ ہے جو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے، اب آپ مغرب سے نکال دیجیے تو آپ کے خدا ہو جائیں گے. یعنی اب یہ کوئی عقلی مسئلہ نہیں ہے. مشرق سے نکلتے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں، جب آپ خدا ہو جائیں گے تو مغرب سے نکلتے بھی دیکھ لیں گے. توجہ کیا آپ نے؟ اب یہاں پر جملہ کہنے کو جی چاہتا تھا کہ توحید کا امامت سے رابطہ قائم ہو جائے اور آپ پہچان لیے. یعنی ہر مبلغ کا کام یہ ہے کہ پہلے معقولات سمجھائے جائیں اور جب دیکھ لیا جائے قوم کی عقل کام نہیں کر رہی ہے تو محسوسات کا سہارا لیا جائے. اوصاف سمجھائے، کمالات سمجھائے، خدا خالق ہوتا ہے، خدا مالک ہوتا ہے، خدا محیی ہے، خدا ممیت ہے، خدا کے ہاتھ میں موت و حیات ہے. جب دیکھا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو سورج کہاں سے نکلتا ہے کہاں ڈوبتا ہے، یعنی معقول سمجھ میں نہیں آیا تو محسوس کو سامنے رکھا. یہی میرا پیغمبر کر رہا تھا. 23 سال سمجھایا ہادی کیسا ہوگا، رہنما کیسا ہوگا، مبلغ کیسا ہوگا، امام کیسا ہوگا، راہبر کیسا ہوگا. جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو آخر محسوسات کا ظاہر فہذا علی المولا. اگر صفتیں عقل میں نہیں آ رہی ہے تو آنکھیں تو کام کر دیکھ لو کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے. اگر صفات و کمالات عقل میں نہیں آتے تو آدمی تو دکھائی دے رہا ہے تو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اب میں صفات ڈھونڈنا ہے نہ کمالات ڈھونڈنا، سب میں نے ڈھونڈ لیا، سب میں نے دیکھ لیا. اب آپ کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سارے صفات و کمالات دیکھ کے اب میں بتا رہا ہوں جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ بہت سے موارد مواقع ایسے ہیں جہاں انسان کے بعد حقائق ہوتے ہیں مگر انسان ان حقائق سے آشنا نہیں ہوتا ہے. میں مجالس میں ہی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا عقیدہ توحید انسان پہلے پہچانے پوری طرح ہو جائے گا خدا کون ہے اور کون نہیں. عقیدہ نبوت اگر معلوم ہو جائے تو خود ہی طے ہو جائے گا کون نبی بننے کے قابل ہے اور کون نبی بننے کے لائق نہیں ہے. یہی مسئلہ امامت کے ساتھ ہے. امام کتنے ہیں، کون کون ہیں، یہ تو اکثریت کو معلوم ہے. جس کے جتنے ہیں وہ اسے معلوم ہے. جس کے 4 امام ہیں اس کو 4 معلوم ہے، جس کے 6 ہیں اس کو 6 معلوم ہے، جن کے 8 ہیں ان کو 8 معلوم ہے، جن کے 12 ہیں ان کو 12 معلوم. جس کے بعد جتنے ہیں اس کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں. مگر خود امامت کے معنی کیا جو عقیدہ اسلام نے دیا ہے عقیدہ امامت، اس امامت کا مفہوم کیا ہے، تصور کیا ہے، امامت کے معنی کیا ہیں، یہ سینکڑوں امام ماننے والے بھی نہیں جانتے کہ امامت کے معنی. اور سارا فساد، ساری خرابی، ساری برائی، ساری پریشانی اسی میں پیدا ہوئی ہے کہ امام سب نے سمجھ لیا، امامت کو بہت کو نہیں سمجھا. امامت کو بہت سے افراد نے نہیں سمجھا ہے. اور میں آپ کے سامنے مختصر طریقے گزارش کرنا چاہتا ہوں ورنہ بحث اتنی کبیر ہے. اگر آپ علم کلام کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مسئلہ امامت خود امامت کیا ہے یہ کبیر ہے. امامت کی مختصر تعریف جو علماء علم کلام نے بیان کی ہے الامامت ریاست عامہ فی امور الدین والدنیا. نیابت عن النبی یہ غلط مسئلہ ہے. امامت ایک عام ریاست کا نام ہے، عام حکومت کا نام ہے، عام اقتدار کا نام ہے. عام کے معنی کیا ہے؟ فی امور الدین والدنیا، چاہے امر دین ہو چاہے دنیا ہو. امامت دین و دنیا دونوں کی ریاست، دونوں کی حکومت، دونوں کے اقتدار کا نام ہے. دنیا کے اقتدار میں اور مذہب کی امامت میں یہی فرق ہے. کیا ہے دنیا امور دین میں اپنے اقتدار کے قائل ہیں، امور دنیا میں اپنے اقتدار کے قائل ہیں، امور دین کو الگ کر دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو امور دین میں اپنے اقتدار کے قائل ہیں، وہ دنیا کو الگ کیوں نہیں. میں اس کی مثال بالکل واضح سمجھ رکھتا ہوں. جن کو آج کل مسلمانوں میں امام کہا جاتا ہے یہ سارے امام وہ تھے جو امور دین میں امام بنے ہوئے تھے. توجہ کریں، بڑی قیمتی بات کی تعریف کر رہے ہیں. تاریخی نچوڑ ہے جو جملوں میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو. جن کو آج امام کہا جاتا ہے وہ 4-5 جیسے بھی ہیں جن کو امام کہا جاتا ہے یہ سب امور دین کے رئیس تھے، امور دین کے حاکم تھے.
امور دین کے صاحب اقتدار تھے، امور دین کے امام تھے، اور امور دنیا میں حکومتوں کے ملازم تھے۔ امور دنیا میں حکومتوں کے ملازم تھے۔ ان کو اس حکومت نے سہارا دے دیا تو ان کی امامت چل گئی، ان کو انہوں نے سہارا دے دیا تو ان کی امامت چل گئی۔ ان کی امامت کو مدینے والوں نے چلا دیا، ان کی امامت کو مکے والوں نے چلا دیا۔ ان کی امامت کو عربوں نے چلا دیا، ان کی امامت کو عجموں نے چلا دیا۔ ورنہ اگر یہ سب الگ ہو گئے ہوتے تو ان سب کو وہی اثر ہوتا جو باقی کا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آج کے مدرسے فکر میں 4000 شاگرد تھے، امام کے 4000 شاگرد تھے، اور ان 4000 شاگردوں میں نہ بچے تھے، نہ نوجوان تھے، نہ مذہب سے نہ آشنا، اور جاہل اور عوام قسم کے لوگ تھے، پڑھے لکھے، سمجھدار، ہوش مند، ہوشیار، ایسے افراد جو امام جعفر صادق کی شاگردی کر رہے تھے۔ جن شاگردوں میں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ جن کو امام اعظم حضرت ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کہ دولت سنتان لحلق النعمان، اگر 2 سال جعفری میں محمد کی شاگردی نہ چلی ہوتی تو میں تو کب کا ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اتنا بڑا امام جو امام اعظم ہے امت اسلامیہ کا، وہ بھی کہتا میرے پاس جو کچھ ہے وہ فقط اسی 2 سال کا اثر ہے جو جعفری میں محمد کی شاگردی میں گزارے۔ ایسا مدرسہ فکر 4000 شاگرد، اور ان 4000 شاگردوں کی فہرست مرتب ہوئی ہے، ان میں 28 افراد وہ تھے جنہوں نے امام کے مقابلے میں دعویٰ امامت کیا۔ شاگردی کا ہونا ہی 28 افراد وہ تھے جنہوں نے امام کے سامنے امام کے مقابلے میں دعویٰ امامت کیا۔ ہم بھی امام اتنا پڑھ گئے کہ خود ہی امام ہو گئے، اتنا سمجھ گئے کہ خود ہی امام ہو گئے، لیکن باہر سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اتنا تو معلوم ہو گیا یہ اتنا بڑا امام ہے، یہ تو اندازہ ہو گیا کہ اس کی امامت کا درجہ اتنا بلند ہے، جو شاگرد بن جاتا ہے وہ امام ہو جاتا ہے، جو شاگرد بن جاتا ہے اسے درجہ امامت مل جاتا ہے۔ تو میں تو دونوں ائمہ کا واضح فرق پہچانتا ہوں، جس کو عوام اپنا امام مانے وہ ہیں، اور جس کو وہ اپنا استاد مانے وہ یہ ہیں۔ وہ عوام کے امام ہیں، یہ اماموں کے امام ہیں۔ 28 افراد تھے جنہوں نے دعویٰ امامت کیا، اور چھوٹے موٹے اچھے برے مذہب بھی ایجاد کیے، مگر سارے مذہب ختم ہو گئے، 4 باقی رہ گئے۔ سب ختم ہو گئے مگر 4 باقی رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے جن مذاہب کو، جن ائمہ کو، جن اماموں کو حکومتوں کا سہارا نہیں ملا ان کی امامت نہیں چلی۔ جن کو حکومت نے سہارا دے دیا ان کی امامت چل گئی۔ اب حکومتوں نے کیوں سہارا دیا؟ وہ ان کے کمال سے متاثر ہو کے سہارا دیا، یا ان سے اپنا کوئی مقصد باتوں کا سہارا دیا؟ ان بحثوں میں پڑھ کے میں وقت سر نہیں کر سکتا۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں تو کچھ وہ تھے جو امور دین کے رئیس تھے مگر امور دنیا کے ملازم تھے، اور کسی کے برعکس کچھ وہ دنیا کے رہنما اور قائد ہیں جو امور دنیا کے رئیس ہیں اور امور دین میں کچھ نہیں ہے۔ نہیں، میں واضح لفظ کہنا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ محسوس کر سکے، دوسرا کوئی محسوس کرے یا نہیں۔ امور دنیا کے رئیس ہیں مگر امور دین میں کچھ نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر امور دین میں ایک مسئلہ طے کرنا ہو تو جب کونسل طے کر دے گی کہ مسئلہ شریعت کیا ہے تو ہم نافذ کر دیں گے۔ جب یہ جماعت، یہ افراد 10 20 15 12 5 2 4 اس حکومت میں ہوتے ہیں، جب یہ طے کر دیں گے، قاضی قضات بتا دیں گے ہم قانون نافذ کر دیں گے، مفسر قرآن بتا دیں گے ہم قانون نافذ کر دیں گے، مشیر بتا دیں گے ہم قانون نافذ کر دیں گے، نظریاتی کونسل طے کر دے گی ہم قانون نافذ کر دیں گے۔ امور دنیا سب ہمارے ہاتھ میں، امور دین میں ہم کچھ نہیں ہے، اور سارے عالم اسلام کا یہی حال ہے۔ یہ کوئی نہ طنز ہے، نہ کوئی اعتراض ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، یہ سیدھی صورتحال ہے کہ سارے عالم اسلام کی کیفیت یہ ہے کہ جتنے مسلمان رہنما ہیں، جتنے مسلمان حکام ہیں، جتنے مسلمان صاحبان اقتدار ہیں، سب مسائل دین میں دوسروں کے محتاج ہیں، چاہے وہ انتہائی مقدس سرزمین کے حاکم ہوں اور چاہے انتہائی گندی سرزمین کے حاکم ہوں۔ جتنے دنیا میں مسلمانوں کے حکام ہیں سب کی صورتحال یہی ہے کہ ہر ایک کے پاس حکومت ہے، علم نہیں ہے، حکومت ہے مگر دین کا علم نہیں ہے۔
ان کے پاس وہ مشیر ہیں، وہ علماء ہیں، وہ بتانے والے ہیں، وہ سمجھانے والے ہیں کہ جو مسائل بتائیں گے اس کے بعد وہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اب یہ بھی ان کے اختیار میں ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے دین کو مانیں گے یا نہ مانیں گے، نافذ کریں گے یا نہ کریں گے، مگر وہ دنیا الگ ہے اور یہ عالم الگ ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے امام دیکھنے میں آئے، کچھ ایسے رہنما، کچھ ایسے حاکم دیکھنے میں آئے کہ حکومت دین ان کے ہاتھ میں رہی مگر دنیا میں محکوم تھے، اور آج اتنے حکام دیکھے جا رہے ہیں کہ امور دنیا میں سب حاکم ہیں، امور دین میں کوئی حاکم نہیں، سب محکوم ہے، سب محکوم ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ جب یہ دونوں صورتحال سامنے آ جائے، یہ دونوں قسم کے حالات آپ کی نگاہ کے سامنے آ جائیں تو آپ پہچانیے کہ مذہب میں ہم نے کس کو امامت کہا ہے، ہم نے کس کو عقیدہ امامت قرار دیا ہے۔ امامت ریاست العامہ فی امور الدین و دنیا، امامت اس اقتدار اعلیٰ کا نام ہے کہ جس کا اقتدار جیسے دین میں ہے ویسا ہی دنیا میں ہے، جیسا دنیا میں ہے ویسا ہی دین میں ہے۔ امام نہ وہ عالم ہوتا ہے جو حکومت کا نوکر ہو جائے، نہ وہ حاکم ہوتا ہے جو عالم کا محتاج ہو جائے، نہیں۔ میں اسی نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، امام نہ وہ عالم ہوتا ہے جو حکومت کا خادم بن جائے، اور نہ امام وہ حاکم ہوتا ہے جو عالم کا محتاج ہو جائے۔ کہ کوئی صاحب بتا دے آیت کے معنی کیا ہیں؟ حاکم تو ہم ہی ہیں مگر یہ آپ بتائیں گے آیت کے معنی کیا ہیں؟ حاکم تو ہم ہی ہیں مگر آپ بتائیں گے مسئلہ شریعت کیا ہے؟ حاکم ہم ہیں مگر عورتیں طے کریں گے فقہ کیا ہے؟ حاکم ہم ہیں مگر بچے بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ حاکم ہم ہیں مگر دربار میں اٹھنے والی عورت بتائے کہ مسئلہ کیا ہے؟ حاکم ہم ہیں مگر جو مشیر ہیں وہ بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ ہر ایک اقتدار ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن قرآن کی آیتوں کو بھی اگر جمع کرنا ہوگا تو اسے جمع کر کے دیں گے۔ جو کیا علم قرآن ان کے پاس ہے، علم حدیث ان کے پاس ہے، مذہبی معلومات ان کے پاس ہیں، فقہ ان کے پاس ہے، فقط حکومت ہمارے پاس ہے۔ یہ صورتحال کل بھی تھی اور یہ صورتحال آج بھی ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ریاستیں دو حصوں میں بٹی ہوئی تھیں اور آج تک بٹی ہوئی ہیں۔ دین کی ریاست الگ ہے اور دنیا کی ریاست الگ ہے۔ اب ذکر آ گیا ہے تو ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ 2-4 سال پہلے ائمہ جماعت کی ایک کانفرنس، میں بھی اس میں شریک ہوا، بہت سے علماء اسلام، علماء شیعہ، علماء اہل سنت سبھی شریک تھے۔ کانفرنس کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو مملکت کے رئیس جمہور نے نماز پڑھائی اور سارے مسلمانوں نے پڑھی۔ اب کیوں پڑھی؟ اسلام میں تخیر جائز تھا اس لیے پڑھی یا نہیں جائز تھا مگر پڑھی، اللہ جانے کیوں پڑھی مگر پڑھی سب۔ جب نماز ختم ہو گئی تو اس کے بعد جب وہاں سے واپس ہوئے تو میرے بعد مسلمان ساتھیوں نے جو اہل علم تھے، ائمہ جماعت تھے، اپنے اپنے علاقے کے ائمہ جماعت تھے جو کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے تھے، جب وہاں سے باہر نکلے تو آپس میں گفتگو شروع ہوئی، اس نماز پر تبصرہ شروع ہوا، وہ قرات، وہ تلاوت، وہ خطبہ، وہ تذکرہ۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ کسی مملکت کا رئیس جمہوریہ اور وہ نماز جمعہ پڑھائے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہیں، ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کہیں رئیس جمہور امام جمعہ ہو جائے۔ خالی اسی حکومت میں دیکھا ہے کہ جہاں رئیس جمہور اور وہ جمعے کی امامت کرے، ورنہ ہر جگہ جو رئیس جمہور ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جس کے پیچھے کھڑا ہو جائے سمجھیے وہ بھی کچھ ہو گیا، اس کو بھی کوئی مرتبہ مل گیا۔ اس کا یہی احساس ہے کہ ہمارے پیچھے صدر مملکت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو ہم نے پہلا صدر مملکت دیکھا ہے جو امامت جمعہ کرے اور اس کے پیچھے علماء کھڑے ہوں، فقہاء کھڑے ہوں، مفسرین کھڑے ہوں، محدثین کھڑے ہوں، ائمہ جماعت کھڑے ہوں، ائمہ جمعہ کھڑے ہوں اور سب اس کے پیچھے پڑھیں، اور یہ صدر جمہور ہے جو امامت جمعہ کر رہا ہے۔ یہ ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ تو میں نے مڑ کے ان اپنے دوستوں سے اور ساتھیوں سے کہا کہ مجھے بعد اب آپ سے گزارش کرنا ہے، آپ کو پھر دھوکہ ہو گیا، آپ کو پھر دھوکہ ہو گیا۔ آپ اسے کمال سمجھے کہ صدر جمہوریہ امامت کر رہا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو کہیں بھی ہو جائے گا۔ اسے جہاں کا صدر جمہور محراب میں کھڑا ہو جائے گا وہی کی قوم پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ توجہ کریں، یہ تو ہمارے صدر جمہور مسلمانوں کے یہ ہمارے حال پر رحم کھاتے ہیں جو محراب میں نہیں کھڑے ہوتے۔ توجہ کریں، میں نے کہا یہ صدر جمہور دنیا میں یہ سب جتنے رؤسا ہیں یہ عوام کے حال پر یا مذہب کے حال پر رحم کرتے ہیں۔
نہیں کھڑے ہوتے، ورنہ اگر وہ محراب میں کھڑے ہو جائیں گے تو ہے کسی پیش نماز کی مزاج جو کہتے آپ پیچھے نہیں پڑیں گے، وظیفے کا کیا ہوگا، تنخواہ کا کیا ہوگا، تقرر کا کیا ہوگا؟ وہ کسی مسجد کا امام ہو، توجہ کریں، وہ کسی بڑی سے بڑی مسجد کا امام ہو، اگر شہنشاہ وقت آج محراب میں کھڑا ہو جائے تو میں دیکھوں کتنا باہمت وہ امام جمعہ ہے، کتنا باہمت امام جماعت ہے، تو یہ اعلان کر کے آپ پیچھے ہے کہ میں آگے بڑھوں گا، نہیں ہوگا، کیوں کھڑا ہو جائے گا، بلا کے اس کے پیچھے پڑھ لیں گے، اسے جو پہلے سے انتظام کر کے رکھا ہے اس کے پیچھے چاہو پڑھ لو، پہلے سے یہ گنجائش باقی رکھی ہے کہ جس کے پیچھے پڑھو گے نماز تو ہو ہی جائے گی۔ میں کہا اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ ایک ایسا صدر جمہوریہ پیدا ہو گیا جو امام جمعہ ہے یا امامت جماعت کرتا ہے، اس کے پیچھے علماء نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پھر دھوکا ہو گیا، یہ تو دنیا میں کہیں ہو سکتا ہے، سمجھو کہ میرا جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے کہ صدر جمہوریہ امام جماعت ہو جائے، آپ کو دھوکا ہو گیا، صدر جمہوریہ امام جمعہ نہیں ہے، امام جمعہ تھا جو صدر جمہور ہو گیا ہے۔ تو یاد ہے کہ دنیا داری میں اور دینداری میں یہی فرق ہوتا ہے، دنیا داری میں صدر جمہور امام بنتا ہے، مذہب کا جو امام ہوتا ہے وہ صدر جمہور بنا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اسلام میں بنیادی ریاست دین کی ریاست ہے، بنیاد دنیا نہیں ہے، بنیاد دین ہے، تو ہمارے یہاں جس کو امام کہا جاتا ہے وہ ہے جس کے پاس ریاست دین بھی ہے اور ریاست دنیا بھی ہے۔ الامامۃ ریاست عامہ فی امور الدین والدنیا، امامت وہ عام اقتدار اعلیٰ جس کے ہاتھ میں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، وہ نہ اپنے دین میں کسی کا محکوم ہے نہ اپنی دنیا میں کسی کا محکوم ہے، اس کے اختیارات جیسے دین میں ویسے دنیا میں، جیسے دنیا میں ویسے دین میں۔ اس امامت کے تصور کو آپ جو ہے عالم میں محفوظ رکھیں گے تاکہ بہت سے مسائل خود ہی حل کر لیں۔ اب وہ مسائل کیا ہیں جن کو حل کرنا ہے، ان کی فہرست میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو سمجھیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ امامت ہدایت نہیں ہے، ریاست ہے۔ اور کیا امامت فقط ہدایت اور رہنمائی نہیں ہے، امامت ریاست ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں امام کا کام راستہ بتا دیں، وہ چلے نہ چلے اس کے بس میں، وہ سمجھے کہ امام بھی کوئی ایسا ہی مبلغ ہوتا ہے جو ممبر سے پیغام سنا دے، کوئی مانے نہ مانے وہ غریب کیا کرے، نہیں ایسا نہیں۔ امام وہ ہے جو صاحب ریاست حکومت اس کا حق ہے، اقتدار اس کا حق ہے، وہ فقط ہادی نہیں ہے کہ راستہ بتا کے چپ ہو جائے، وہ ہدایت کرنے والا ہے، وہ ہادی ہے جس کو پروردگار نے حق کے حکومت دیا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت سے صاحبان علم اور صاحبان فضل کو سنا ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں حکومت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کہ بیچارے کسی نہ کسی حکومت کے بڑی بخار ہے، ان کو کہنا ہی نہیں ہے کہ اسلام میں حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام تو سیدھے سے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کرو، زکات دو، کس طرح تم، یہ ہو گیا اسلام، اور باقی دنیا چل رہی ہے اس کو چلنے دیجیے، جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو ہونے دیجیے، اسلام میں حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی ہیں، آپ ہادی ہیں، یہ تو کہیں کہا ہی نہیں کہ آپ ہادی ہوں، اور کیا ہم لہذا پیغمبر کا کام ان کو بشارت دے دی، ان کو جہنم کی خبر سنا دی، ان کو راستہ بتا دیا، ان کو مسئلہ بتا دیا اور کام ختم ہو گیا۔ اقتدار نبی کا کام نہیں جو ہمارا کام، حکومت نبی کا حصہ نہیں ہے، وہ ہمارا حصہ ہے۔ اپنی جگہ سب نے نکال کے رکھی، اپنی جگہ سب نے بچا کے رکھی، نبی کا کام ہدایت کرنا ہے، اور وہی بات جو امامت میں آئی تو وہاں سے ہو گیا، امام کا کام رہنمائی کرنا ہے، جب کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آئے گا ان سے پوچھ لے تو بتا دیں گے، باقی حکومت تو ہمارا حق ہے، اقتدار تو ہمارا حق ہے، اسی لیے روز اوپر طے کر دیا گیا امامت ریاست عامہ ہے، امامت اقتدار ہے، امامت حکومت ہے۔ امام وہ ہے کہ جس کو حکومت حاصل ہے امور دین میں بھی اور امور دنیا میں بھی، کوئی نہ مانے جو اس کی خطا ہے، توجہ کریں، کوئی نہ مانے جو اس کی غلطی ہے، مگر امامت اقتدار سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، امامت ریاست سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، جہاں امامت ہے وہاں ریاست ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے۔ اور اسی لیے اب دو لفظ یاد دلاؤں، جب قرآن نے امام کو پہچانوایا جو صبح و شام
سنتے رہتے وہی سناؤں گا. جب قرآن نے امام کو پہچانوا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والہداۃ منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ہادیوں کی اطاعت کرو، رہنماؤں کی اطاعت کرو، مبلغوں کی اطاعت کرو. کیا تھا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم، جو صاحبان امر ہیں. یہ تیسری بات تو ہر جاہل انسان جو ان کے ساریوں کو سمجھ لیتا ہے کہ اولی الامر کس کو کہتے ہیں. اب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. جاہل سے جاہل انسان جو ان کے ساریوں کو سمجھ لیتا ہے کہ اولی الامر کس کو کہتے ہیں. اولی الامر راستہ بتانے والے کا نام نہیں ہے. اولی الامر فقط تبلیغ کرنے والے کا نام نہیں ہے. اولی الامر صاحب اقتدار کا نام ہے، صاحب حکومت کا نام ہے. جس کو پروردگار عالم نے حاکم بنایا ہے اس کی اطاعت پر دے، جس کو پروردگار نے صاحب امر بنایا ہے اس کی اطاعت پر دے. تو امامت کو پہچانوایا ہی گیا ہے جب سے اولی الامر سے. امام وہی ہوگا جس کے ہاتھ میں امر ہو، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو، جس کے ہاتھ میں حکومت ہو. فرض یہ ہے جس کو تم حکومت دو گے وہ تمہارا اولی الامر ہوگا، جس کو خدا حکومت دے گا وہ خدا کا صاحب الامر ہوگا. لیکن امام وہی ہوگا جو صاحب اقتدار ہوگا، جو صاحب اختیار ہوگا. خدا کی طرف سے اسے حاکم بنایا گیا ہے. اور دوسرا جملہ جو ہر مومن کے دل پر نقش ہے، پیغمبر نے کیا کہا؟ جس کا میں ہادی ہوں اس کا یہ علی ہادی ہے. اب زیادہ یاد دلانے کی ضرورت تو نہیں ہے. پیغمبر نے کیا کہا؟ جس کا میں ہادی ہوں اس کا یہ علی ہادی ہے. قدیم میں یہی اعلان ہوا تھا. جس کا میں رہنما ہوں اس کا یہ علی رہنما ہے. کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. مولا کسے کہتے ہیں؟ مولا حاکم ہی کو تو کہتے ہیں، یا مولا کے کوئی اور معنی کیا ہو گئے؟ ارے آپ تو جانتے ہیں مولا کوئی دوست تو نہیں ہے، مولا کوئی رشتے دار تو نہیں ہے، مولا حاکم ہی کو کہتے ہیں. تو قرآن نے لفظ علام استعمال کیا، پیغمبر نے لفظ مولا استعمال کیا، تاکہ ہر آدمی کے پاس ذہن میں یہ بات رہے کہ امامت اقتدار ہے، حکومت ہے، ریاست ہے. جو امام ہوگا اسے اللہ کی طرف سے حق حکومت ملا ہے، حق اقتدار ملا ہے، حق ریاست ملا ہے. جو اس کے احکام کو نہ مانے گا وہ باغی کہا جائے گا، جو اس کے اقتدار کو نہیں مانے گا وہ باغی کہا جائے گا. یہ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ امامت اقتدار اور حکومت کا نام ہے، اس دن امام سے ہٹ کے پھر کوئی راستہ نہیں نکالا جائے گا. نہیں، اسی نقطے کو مجھے واضح کرنا تھا. ہم سمجھے امام کسی محبوب کو کہتے ہیں، ہم سمجھے امام کسی ایسی ہستی کا نام جس پر ہم قربان ہو جائیں، ہم سچے و فدا ہو جائیں. نہیں، امام اس کا نام ہے جو ہمارا حاکم ہے. اور جس نے حاکم مانا ہے، حاکم کے معنی جو کہے گا وہ. حاکم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ صبح شام کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ آدمی کا جی نہیں چاہتا کوئی کام کرنے کو، نیند آ رہی ہے مگر آنکھ ملتے میں بستر ٹوٹ گئے. تمہیں خیریت تو ہے، آج سوئیں گے نہیں، پہلے کیا کریں؟ آرڈر یہ کہ 8 بجے آفس پہنچ جائیے. ارے بہت سے آرڈر ہوا کرتے ہیں، دینے دیے آرڈر کہ نہیں سرکاری آرڈر ہے، اور کیا سرکاری آرڈر ہے، لہٰذا عمل ہونا چاہیے. کیونکہ سب جانتے ہیں جو سرکار ہے اس کے احکام پر عمل ہونا چاہیے، جو سرکار ہے اس کے احکام پر عمل ہونا چاہیے. میں اس جملے کو بار بار سے دہرا رہا ہوں کہ یہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے. جو سرکار ہے اس کے احکام پر عمل ہونا چاہیے. اور اگر ٹھکرا دیا تو اس کے معنی کہ اس کو سرکار نہیں مانتے. بہت سے احکام ہم دنیا والوں کو نہیں مانتے، اور اسی لیے نہیں مانتے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے ہم انہیں سرکار نہیں مانتے. دنیا کو معلوم ہو جائے ان کو سرکار نہیں مانتے، رہتے ہندوستان میں مگر ان کے احکام پر عمل نہیں کرتے تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ جو آپ طے کر دیں گے وہ ہمارا مذہب نہیں ہو جائے گا، جو آپ طے کر دیں گے وہ ہمارا دین نہیں بنے گا. ہماری دنیا الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے. جتنی مروت آپ کے ساتھ ہو سکے گی وہ کریں گے، ورنہ ہمارے سرکار آپ نہیں ہیں. جو ہمارا سرکار ہے ہم اس کے احکام کے آگے کسی کے اطاعت نہیں کر سکتے. ایک قانون اگر ہماری حکومت اسلام کے خلاف بنا دے تو سارے ملک میں قیامت آ جائے. آپ کو مذہب میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ وہ لاکھ کہتے ہیں ہم لاکھوں کو ووٹ سے جیتے ہیں، آپ کو جس نے ووٹ دیا ہوگا وہ آپ کی دنیا کے لیے ووٹ دیا ہوگا. آپ ہمارے سرکار نہیں ہیں. اگر سرکار ہوتے تو جو طے کر دیتے ہم مان لیتے. ہمارا اختلاف کرنا دلیل ہے کہ ہم آپ کو سرکار نہیں مانتے.
تو یاد رکھیے گا اختلاف دلیل بنتا ہے کہ سرکار نہیں مانتے ہیں، اطاعت دلیل بنتی ہے کہ سرکار مانتے ہیں. توجہ کریں. تو اگر امامت حکومت ہے، ریاست ہے، اقتدار ہے، تو جو امام کے احکام کو مانے گا اس کے معنی کہ وہ انہیں سرکار مانتا ہے، اور جو احکام کو ٹھکرا دے گا یہ دلیل ہے کہ ان کے احکام کو نہیں مانا تو انہیں سرکار نہیں مانا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اسلام کا ہر عقیدہ عملی زندگی کا بہترین محرک ہے. اسلام کا ہر عقیدہ عملی زندگی کے لیے بہترین محرک ہے. جب امام کو حاکم سمجھ کے مانا جائے گا تو جو کہیں گے سب کیا جائے گا. جب امام کو خالی محبوب بنا لیا جائے گا تو اطاعت کا جذبہ ہی بیدار نہ ہوگا. اسلام نے جو عقیدہ امامت کیا ہے وہ عقیدہ اقتدار کا ہے، ریاست کا ہے، حکومت کا ہے. وہ تمہارے دین و دنیا کا حاکم ہے. جو دین میں کہے گا وہ کرنا پڑے گا، جو دنیا میں کہے گا وہ کرنا پڑے گا. اگر دین میں اسے لے لیا اور دنیا میں چھوڑ دیا تو اسے سرکار نہیں مانا، اور اگر دنیا میں اس کی بات مانی اور دین میں نیا راستہ نکال لیا تو اسے سرکار نہیں مانا. تو جسے عقیدہ امامت قائم کرنا ہے پہلے اپنے دل کو آمادہ کرنا ہوگا کہ دین میں بھی انہی کے مانیں گے، دنیا میں بھی انہی کے اطاعت کریں گے. جہاں یہ جذبہ اطاعت نہیں وہاں عقیدہ امامت نہیں، خالی الفاظ ہیں الفاظ. ہم 12 کو امام مانتے ہیں، امام مانتے ہیں تو اطاعت کیجیے. امام تو کہتے ہی حاکم کو، یہ دین کا بھی حاکم ہے اور دنیا کا بھی حاکم ہے. اگر امام مانتے ہیں واقع تو جو کہتے ہیں وہ کیجیے. حاکم کے آگے تو کوئی یہ نہیں کہتا جو ہماری توجہ یہ کہہ رہے ہیں. آپ مثال سے بتائیے، یہ کوئی مزاج نہیں ہے. وہاں کا پہلے جائیے بازار میں سبزی لا کے گھر میں رکھیے تو کب تک جائیے گا. وہ چلے گئے بازار، سبزی لے آئے، دفتر پہنچے 9:30 بجے. وہاں کے حاکم نے پوچھا دفتر کا ٹائم کیا ہے؟ کہ 9 بجے. آپ آئے کیا بجے؟ 9:30 بجے. کہاں پہ آپ؟ کہ انہوں نے کہا سبزی لے آئیے. کہا آپ کو ان کی نوکری کرنا ہے کہ میری نوکری کرنا ہے؟ آپ بتائیے کسی میں ہمت ہے جو وہاں جا کے یہ کہہ دے تو انہوں نے یہ فرمایا تھا لہٰذا ہم آدھا گھنٹہ لیتا ہے اور کل تم ان کے لیے 1 گھنٹہ لیتا ہے. یہ جو وہ فرمائیں گی پہلے اس پر عمل ہوگا، اس کے بعد دیکھیں گے آپ کیا فرماتے ہیں. تو اس میں ہے ہمت کہنے کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سرکار مانا ہے، اس لیے کہ ان کو حاکم مانا ہے. جب ان کو حاکم مان لیا تو ان کے آگے نہ بیوی کا نام آئے گا نہ بچوں کا نام آئے گا. جو حضور فرمائیں گے وہی ہوگا. اور امام کو ایسا حاکم مانا ہے بس. امام کو ایسا حاکم مانا ہے کہ ان کے احکام کے سامنے کبھی بیوی، کبھی بچے، کبھی دوست، کبھی احباب، کبھی ماحول، کبھی سوسائٹی، کبھی یہ کبھی وہ سینکڑوں ہیں خالی ایک امام کے احکام کو ماننے کے لیے. پر یہ طرز عمل بتا رہا ہے کہ جس کو سرکار مانا تھا اس کے آگے کوئی بہانہ دے کے نہیں گئے، جو فقط اطاعت دے کر گئے. اگر امام کو واقع امام مانا ہوتا تو ان کے آگے کسی کا ذکر بھی نہ آتا. کس قدر شرم کی بات ہے کہ حکم امام کے سامنے اپنے بچوں کا نام لیا جائے. حکم امام کے سامنے یہ کہا گیا آپ تو یہ فرماتے ہیں مگر میرے بچے بھی تو کچھ فرماتے ہیں. آپ تو فرماتے ہیں میرے احباب بھی تو کچھ کہہ رہے ہیں. آپ یہ فرماتے ہیں مگر میری سوسائٹی جو کہہ رہی. یہ تو دنیا کے حاکم سے نہیں کہا جاتا. توجہ کریں، میں نہیں چاہتا ہوں یہ بات تو دنیا کے حاکم سے نہیں کہی جاتی. یعنی حاکم کے سامنے کسی غیر کا نام لینا اسے حاکم کی توہین سمجھا جاتا ہے. اگر حاکم کے سامنے کسی اور کا بہانہ سہارا لیا، کسی اور کا بہانہ اختیار کریں، کسی اور کا نام لے لیں تو حاکم بگڑ کے کہتا حاکم میں ہوں یا یہ ہیں، یہ میرے مقابلے میں ان کا نام کیسے آیا؟ تو جن کے ہاتھوں میں چند روزہ دنیا کا اقتدار ہے وہ برداشت نہیں کرتے جو ان کے احکام کے آگے کسی اور کا نام لیا جائے. اور جس کے ہاتھ میں اقتدار یہاں سے لے کے جنت تک ہے اس کی امامت برداشت کرے گی کہ جس کو چاہے بہانہ بنا لیا جائے، جس کو چاہے عذر بنا لیا جائے، جو چاہے ہیلا تلاش کر لیا جائے فقط ان کے احکام پر عمل نہ کرنے کے لیے. نہیں، جس کو امام مانا ہے اس کو حاکم مانا ہے. اور حاکم فقط دنیا کا حاکم نہیں مانا، اسے مانا ہے جو دین کا بھی حاکم ہے، دنیا کا بھی حاکم ہے. یہ دنیا ان کے اختیار میں ہے، معیشت ان کے اختیار میں ہے، جنت کے ستار وہ ہیں، کوثر کے ساقی وہ ہیں، سارا اختیار ان کے ہاتھوں میں ہے. تو یہاں سے لے کے وہاں تک جو کہتے جائیں گے وہ کرتے جائیں گے. جس دن یہ جذبہ پیدا ہو جائے سمجھو عقیدہ امامت مضبوط ہو گیا.
جس سے یہ جذبہ پیدا ہو جائے اسے یہ سمجھ لیجیے گا کہ ہمارا ایمان امامت پر قائم ہو گیا، ہمارا عقیدہ مستحکم ہو گیا۔ اسی لیے میں نے مسجد کی مجالس میں ایک دن لفظ کی طرف اشارہ کیا تھا، ظاہر یہ حضرات وہاں نہیں تھے، اس طرح سے اشارے کو فقط اشارت ہی دہرانا چاہتا ہوں۔ کیا بلاغت کی کلام پیغمبر، کیا بلاغت کی کلام پیغمبر کی، یہ نہ فرمایا جو امام سے ملاقات کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، جو امام کی زیارت کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ ہر یہ بھی نہ کہا کہ جو امام کو مانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، نہیں، یہ تک نہ کہا کہ جو امام کو مانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اسے پیغمبر ماننے کے وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ تو بات کا مرحلہ ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانے، جو زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، جو زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت اور کفر کی موت مرتا ہے۔ یعنی نگاہ پیغمبر میں اس ماننے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے جو پہچانے بغیر ہو، چاہے پہلے پہچانو اس کے بعد مانو۔ اس لیے یہ ماننے والے جو بغیر پہچانے مانتے ہیں یہ امام مانتے رہیں گے، اطاعت نہ کریں گے، اور جو امامت کو پہچان لیں گے تو ان کے نقش قدم پر چلنے لگیں گے۔ ایک طرح بڑے محمد والے بس اب میں سلسلے کلام کو آخری مرحلے تک لے آیا۔ اب 5 منٹ میں بات کو مثال سے واضح کر دوں۔ اس کو امام مان لیا، اس کے اشاروں پر چلنا پڑے گا، اس سے الگ ہوگا کہ امام نہیں ہے۔ وہ تو امام وہ ہیں جو حاکم دین بھی ہیں اور حاکم دنیا بھی ہیں۔ ایک قسم امام کی ہوتی ہے جو نہ حاکم دین ہے نہ حاکم دنیا، ایک قسم امام کی ہے جو نہ دین کا حاکم ہے نہ دنیا کا حاکم ہے، جس کو کہتے ہیں امام جماعت۔ بھائی ہمارے عقیدے یا نظریے کی بنا پر جو اہل ہوگا، عالم ہوگا، عادل ہوگا، وہ عام نظریے کی بنا پر جو کچھ بھی ہوگا وہ، لیکن ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کو ہم نے آگے بڑھا دیا، یہ ہو گیا امام، ان کا نام ہو گیا امام، ان کے میزے پر لکھ دیا کہ امام مسجد، یہ مسجد کے امام، یہ نہ دنیا کے حاکم ہیں، بیچارے پوری تنخواہ کو گزارا کر رہے ہیں، ندی کے ہاتھ میں مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کوئی ان کو پوچھے گا یہ کون، اور کیا آپ نے، مگر یہ ہے مسجد کے امام، بس جتنی دیر یہ امام رہیں گے اتنی دیر میں معلوم ہو جائے گا امامت کس کو کرتی ہے، جتنی دیر یہ امام رہیں گے اتنی دیر میں معلوم ہو جائے گا امامت کس کو کرتے ہیں۔ اب یہ جو وہاں جا کے دیکھی جہاں امامت بالکل عام ہے، یا امامت بالکل عام ہے، ہم نے دیکھی ایسی جماعتیں، اور جو حضرات حاجی بیت اللہ میں جاتے رہتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، جستے میں مکے میں مدینے میں گلی گلی پوچھے ایئرپورٹ پر بس اسٹیشن پر ہر جگہ جماعتوں کے ہنگامے، اور ایسے ہنگامے جو امام صاحب ان کی داڑھی صاحب اور جو مامون صاحب ہے ڈیور والی، اسے وہاں تو شرط نہیں ہے کہ عادل ہو کہ عالم ہو کہ کوئی ہو، ہے وہ ہیں بالکل کچھ نہیں، مگر اسی بنا پر وہ امام ہو گئے، اور باقی حضرات ایک ایک بات کی تعریف لے کے سب ہو گئے ماموں، یہ پیچھے کھڑے ہو گئے، توجہ کریں، یہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے نماز کیوں کی، ان کا چیز چاہے اتنا کہنا پر ان کو چھوڑ دیں، اور کریں ان کا چیز چاہے اتنا کہنا پر ان کو آزاد کر دیں، اور دل لگ جائے تو سورہ بقرہ پہنچا دیں، رات بھر پڑھتے رہیں، مگر جب تک پڑھتے رہیں گے یہ ہل نہیں سکتے۔ توجہ کریں، بس میں جلدی بات کرنا چاہتا ہوں، جب تک وہ پڑھتے رہیں گے یہ جنبش نہیں کر سکتے ہیں، اگر سے جانتے ہیں ہم ان سے اچھے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہمارا ایمان اسلام تقویٰ ہماری شکل ظاہر ہے، ان کی صورت بھی ایمان ہوتا کون ہے، مگر امام تو ہو گئے، جب امام ہو گئے تو جتنی دیر یہ امامت چلتی رہے گی کہ ان کے اختیار میں، وہ جب تک ان کو روکے رہیں گے یوں ہی ہاتھ بے بس، بالکل بے بس کریں، جب ان کا جی چاہے گا رکوع میں جائیں گے تو یہ بھی چلے جائیں گے، جب دل چاہے گا اٹھیں گے یہ بھی اٹھیں گے، جب بھی چاہے گا سجدے میں جائیں گے یہ بھی جائیں گے، 2 ہی رکعت صحیح،
مگر 2 رکعت کی امامت جو ان کو مل گئی ہے تو یہ ان سے الگ نہیں ہو سکتے. لیکن یہ وہاں بھی قانون ہے، آپ کے یہاں بھی قانون ہے، قانون ہے. فخر امامت تو فرق ہر جگہ ہے. امامت کا فرق ہے، شرائط کا فرق ہے، مگر قانون تو امامت کا یہی ہے کہ جب اس کو امام مان لیا اور اس کے پیچھے نیت کر لی تو جب تک وہ کھڑا رہے گا کھڑے رہیں گے، جب بیٹھ جائے گا بیٹھ جائیں گے، رکوع میں جائے گا رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائے گا سجدے میں جائیں گے. اب آپ کہیے آپ جائیے رکوع میں دیکھ رہا تو ہم کھڑے رہیں گے، ہوگا نہیں ہوگا؟ سارے مجمع میں ہنگامہ ہو جائے گا. آپ جماعت کو نہیں آئے تماشا کرنے آئے. جب آپ نے امام کے پیچھے نیت کر لی تب اس کے اشاروں پر چلنا پڑے گا. جب آپ نے اس کو اپنی نماز کا امام مان لیا تو اس کے اشاروں پر چلنا پڑے گا کہ عزیز و مسجد میں صبح و شام یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو امام ہے اس کے اشاروں پر چلنا پڑے گا. تو مذہب میں یہ نقطہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ جو غیر معصوم خطا کار گنہگار جیسا بھی انسان ہے، جب 2 لمحے کا امام ہو گیا تو ہر انسان اس کی اطاعت کا پابند ہو گیا. جو معصوم خدا کا معین کیا ہوا، نبی کا بتایا ہوا، ادھر کے اعلان سے معین کیا گیا، جو ایسا صاحب کردار قوم کا امام ہو تو کیا قوم کا فرض نہیں ہے تو اس کے اشاروں پر چلے؟ شاید اسی لیے مذہب میں زور دیا گیا نماز جماعت پر کہ جماعت پڑھو گے تو کچھ تو امامت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. جب جماعت میں شامل ہو گئے تو کچھ تو امامت کے معنی سمجھ میں آئیں گے. اور رونا تو اسی کا ہے کہ جماعت والوں کی سمجھ میں امامت نہ آئی. بھائی جماعت سمجھ میں آ جائے تو امامت سمجھ میں آ جانا چاہیے. امام وہ ہے جس کے اشاروں پر چلنا ہے. لہذا قانون یہ ہے جو 2 لمحے کا امام ہے اس کی اطاعت 2 لمحے کرنا ہے. اور جو کائنات کا دین دنیا کا امام ہے اس کی اطاعت ہر لمحے کرنا ہے، ہر لہجہ کرنا ہے. جو وہ کہے گا وہ کرنا ہوگا. تو عقیدہ امامت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جو انسان کو دعوت عمل دیتا ہے، جو دعوت کردار دیتا ہے، جو دعوت عمل صالح دیتا ہے. اگر امام کو امام مانا ہے تو اس کے اشاروں پر چلنا ہوگا. وہ فرماتے جائیں، آپ عمل کرتے جائیں، وہ کہتے جائیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. یہی تصور ہے ہمارے یہاں امامت کا. تو توحید نے تقاضا کیا بندگی کرو، نبوت نے تقاضا کیا عمل کرو. عدالت نے سمجھایا جگہ چاہتے ہو تو عمل صالح اختیار کرو. امامت نے سمجھایا ہم تمہارے حاکم ہیں، ہم صاحب اقتدار ہیں، جو ہم کہیں گے وہ تمہیں کرنا ہوگا. اور جنہوں نے امام کو پہچانا، جنہوں نے امام کو پہچان کے مانا، جو امامت کے مفہوم سے آشنا رہے، ان کی زندگیاں ایسی ہی تھیں. جو فرما دیا وہ کیا. میں نے دوپہر کی مجلس میں کیا تھا کیا سخت موقع تھا کہ مولا کائنات کے گلے میں ریسمان ظلم کا پھندا. اور سلمان سے فرماتے ہیں سلمان جاؤ جا کے دختر پیغمبر سے کہو سر کے بعد لگ جائیں. جاؤ دختر پیغمبر سے کوئی کہ زہرا کی آواز خدا میں گونج رہی ہے، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بعد بکھرا دوں گی اور تمہارے لیے بددعا کروں گی. ابھی زبان پر یہ جملہ آیا تھا، سر کے بعد کھلنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ مسجد پیغمبر کی دیواریں بلند ہونے لگی اور اتنی بلند ہو گئی کہ سوار گزرنا چاہتا تو گزر جاتا. وہ جو منظر دیکھ کہ مولا کائنات نے کہا سلمان جا کے دختر پیغمبر سے تو صبر کریں. اللہ اس موقع پر سلمان کا خود صبر کرنے کا کتنا بڑا کام تھا. اور پھر یہ پیغام لے کے جائے دختر پیغمبر کی خدمت میں کہ آپ گھر میں بیٹھے آئے سلمان کا شہزادی مولا نے فرمایا ہے سر کے بعد نہ بکھرائیے، سر سے چادر نہ سرکائیے گا، امت کے لیے بددعا نہ کیجیے گا. آپ گھر میں بیٹھے ہیں، یہ مولا کا پیغام ہے. سن سکو گے ارباب ارباب تو یہ سننا تھا. ایک مدد شہزادی نے فرمایا سلمان تم خوب خبر لے کے آئے ہو جس کے بارش کے گلے میں رسی بنی، جس کے بارش کو قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں، اس خاتون سے یہ کہہ رہے ہو کہ گھر میں بیٹھے. سلمان پلٹ آئے، اسے کہ منزل اطاعت میں جو مولا نے فرمایا وہ پیغام پہنچا. اب جو شہزادی فرمائے گی وہ پیغام پہنچائیں گے. آگے عرض کرتے مولا وہ فرماتی جس کے بارش کے گلے میں رسی بندھی ہو وہ خاتون کیسے گھر میں بیٹھے گی. تو یہ سننا تو مولا نے کہا سلمان اچھا پھر پلٹ کے جاؤ اور کہنا زہرا تم تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہو.
راضی ہو گئے تو مجلس تمام کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت مساف ہو گئے جا کے کہو زہرا تم رحمت للعالمین کی بیٹی ہو یہ کچھ بھی ہو تمہارے بابا کی امت ہے اگر تم پر دعا کر دو گی تو یہ امت برباد ہو جائے گی مسلمان نے کیسے پیغام پہنچایا شہزادی گھر میں واپس چلی گئی جب بابا کی امت کا ذکر آ گیا تو میں نہیں چاہتی کہ یہ امت تباہ و برباد ہو جائے اللہ اس امت کے لیے زہرا نے اتنے مظالم برداشت کیے ہو کیا اس امت کا سلوک یہی ہونا چاہیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسی زہرا کا لال کربلا کے میدان میں چاروں طرف سے میرے آدم میں گرا ہوا ہے اجرکم اللہ خدا کو بھی امن لائے سوائے ہمیں آل محمد کے صدر باغ اعظم مجلس تمام ہو رہی ہے یہ پہلا موقع تھا علی کے مسائل کا جب فاطمہ نے علی کے گلے میں رسی دیکھی تو بے چین ہو گئی ارے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کو نشان کر دوں گی اب میں علی چاہتا میں ہاتھ جوڑ کے دو شہزادی آئیے اپنی بیٹی کا دل سنبھالیے شہزادی اب کوفے میں آئیے اور اپنی زینب کا دل سنبھالیے آپ نے گلے میں رسی دیکھی اور برداشت نہ کر سکی ارے زینب نے تو علی کا کھڑے کھلاوتا دیکھا بابا کو خون میں نہایا ہوا دیکھا شہزادی زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہے اور آخری منزل ارے آج تو زینب نے باپ کا سر زخمی دیکھا ہے آج تو شہزادی نے بابا کا سر زخمی دیکھا ہے دل پر کیا گزری علی نے کہا بیٹا حسن جانے والوں کو واپس کر دو ورنہ جب میری بیٹیاں یہ منظر دیکھیں گی تو نالوں سیون کی آوازیں بلند ہو جائیں گی اے عزیزو جس کے باپ کا زخمی سر دیکھا اور رونے کی آواز بلند ہو گئی جب وہ بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھے تو کیا عالم ہوگا مگر اللہ نے بے کسی آپ نے بیمار کہتے جب کسی کے ہاتھ میں آنسو آ جاتا تھا تو یاد ہو کے نہیں لاتے عزیت اجرکم اللہ بس مجلس تمام ہو گئی شہزادی زینب آپ نے اپنے بابا کا زخمی سر دیکھا آپ نے اپنے بابا کا کھڑے شکاوتا دیکھا آپ کے دل پر کیا گزری یہ آپ ہی کو معلوم ہے مگر بیوی اتنا کہنے دیجیے اس دنوں سال میں آپ نے باپ کا زخمی سر دیکھا تو دل بے قرار ہو گیا جب کم سنی میں کوئی بچی باپ کا کٹا ہوا سر دیکھے اور بچی سے کہا جائے اگر باپ کی محبت ہے تو تک ہٹنے نہ پائے گا باپ کا سر تمہاری گودی میں آ جائے کی طرف گیا پھٹا ہوا کرتے کا دامن بڑھا دیا بابا بڑے دربار میں محبت کا امتحان ہو رہا ہے بڑے حسین سچ سے اٹھا سکینہ دیا گوش میں آ گیا کل تک باپ بچی کرو تاروں کا بوسا دیا کرتا تھا آج بچی باپ کرو تاروں کو روکا رکھے بابا گوشوارے گر گئے تماچے کھائے شادیاں نے ساتھ پورے کر بتا